السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النحو الواضح کے اندر آج ہمارا یہ پہلا سبق ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ اس کتاب کو بطور ترتیب اور کنسسٹنسی کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچائی جائے۔ یہ ارادہ ہے اور انشاءاللہ اسی پر کوشش بھی جاری رہے گی کہ ہر دن کم سے کم ایک سبق اور اس سے متعلق جو تمرینات اس کتاب کے اندر ہے وہ دونوں بنا لی جائے، تاکہ جلد سے جلد اس کتاب کو ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ نحو صرف کی ابتدا کی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جس نے پہلے سے نحو صرف نہ پڑھی ہو وہ ڈائریکٹلی اس کتاب سے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کرے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کے سارے مضامین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے پہلے سے نحو صرف کا پڑھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور صرف نحو صرف ہی نہیں بلکہ ایک آدھ دو عربی کی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہونی ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی اعراب جو ہے وہ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس کی عبارت میں جو اعراب نہیں لگا ہے یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ طالب علم اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ان عبارات کے اندر اعراب خود لگا سکے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ابتدائی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سے نحو صرف آپ کا سمجھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ چلیے بغیر کسی دیری کے انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ میرا جو ترتیب ہے اور طریقہ رہا ہے پہلے سے پڑھانے کا وہ ایسا ہی رہے گا۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کا مختصر ترجمہ ہو جائے گا، پھر اس کے متعلق تشریحات آ جائیں گی، اور آخر میں پھر اس کے تمرینات کو حل کر لیں گے۔ اور اس کے تمرینات پر جانے سے پہلے تھوڑا سا ویڈیو کو پاز کر لیجئے گا، اس کی تمرین کو خود حل کرنے کی کوشش کریے گا، اور پھر میری تمرینات سے ملائیے گا کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا فصل۔ اب ایک چیز یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ النحو الواضح کے الگ الگ نسخے ہیں، تو کسی کتاب میں جملہ اسمیہ سے پہلا سبق شروع ہوا ہے، کسی کتاب میں جملہ مفیدہ سے شروع ہوا ہے، کسی کتاب میں کلمہ اور کلام سے، اور ایک نسخہ اور میرے نظر سے گزرا تھا جس میں فعل ماضی یا مضارع سے شاید وہ نسخہ شروع ہوا تھا، تو اس سے کنفیوز مت کریے گا۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں پہلا سبق جملہ مفیدہ والا ہے، اور اس کے اندر 3 حصوں میں اس کتاب کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو بہرحال سبق کی ترتیب ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، لیکن جو مضمون ہے اور جو سبق ہے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ تو میرے پاس جو نسخہ ہے میں اسی حساب سے الجملہ مفیدہ کو پہلا سبق مان کر کے اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ چلیے، الجملۃ المفیدۃ، مفیدہ جملہ، الامثلۃ، مثالیں، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، الشمس طالعۃ، سورج چمکنے والا طلوع ہونے والا ہے، شمع علی وردۃ، علی نے گلاب کا پھول سونگھا، قطف محمود زہرۃ، محمود نے پھول توڑا، یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے، یکثر النخیل فی مصر، مصر کے اندر کھجور کے باغات، کھجور کے درختیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ 6 جملے ہیں۔ اب یہ کیا ہے اسی کے بارے میں نیچے بحث آئے گی، بحث کو پڑھیے۔ البحث اذا تعملنا الترکیب الاول، جب ہم غور فکر کرتے ہیں پہلی ترکیب پر، وجدناہ، تو ہم اس کو پاتے ہیں، یترکب، جڑا ہوا، من کلمتین، 2 کلمات سے، احداہما، ان میں سے پہلا ہے البستان، اس جملے کی بات چل رہی ہے کہ یہ جو جملہ یہ 2 لفظوں سے ملا ہوا ہے، پہلا ہے بستان اور دوسرا ہے جمیل، والثانیۃ جمیل، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ جمیل ہے۔ فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا، تو جب ہم صرف پہلے کلمہ کو لے، یعنی البستان کو لے،
وہی البستان جو کہ بستان ہے، لم نفہم الا معنی مفردن ہم نہیں سمجھتے ہیں سوائے ایک مفرد معنی کے، ایک اکیلا معنی کے، لا یکفی للتخاطبی جو کافی نہیں ہے، لا یکفی کافی نہیں ہے، للتخاطبی بات چیت کرنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ اور یہی حال ہے، اِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا جب ہم صرف دوسرے کلمے کو اکیلے لیں گے، وَهِيَ جَمِيلٌ جو کہ جمیل ہے، یعنی اگر ہم صرف بستان کو اکیلے لیں یا صرف جمیل کو لیں تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَكِنَّا إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى لیکن جب ہم نے جمع کر دیا، جوڑ دیا پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي التَّرْكِيب نحو کے اس قانون پر جو ترکیب میں سے جڑا ہوا ہے، یعنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے، قلنا تو ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا البستان جمیل باغیچہ خوبصورت ہے، فہمنا معنی کاملا ہم نے اس کے مکمل معنی سمجھ لیا، واستفدنا فائدتاً تامتاً اور ہم کو ایک دم مکمل فائدہ حاصل ہوا اس کلام سے، وہی اتصاف البستانی بالجمال اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوبصورتی کو، باغیچے کی صفات کو جوڑا جا رہا ہے جمال کے ساتھ، یعنی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً اور اسی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے اس ترکیب کا جملہ مفیدہ۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ اور ہر ایک کلمہ دونوں کلمے میں سے تُعَدُّ جُزْءًا مِّنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ شمار کیا جاتا ہے ان کو ایک جز اس جملے کے اندر، یعنی بستان بھی ایک جز ہے، البستانو بھی ایک جز ہے اور جمیلن بھی ایک جز ہے۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ اور یہی طریقہ سے ہم سارے جو باقی کے مثالیں ہیں اس کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سارے جو مثال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَبِهَذَا اور اسی وجہ سے نرا ہم دیکھتے ہیں، ان الکلمۃ وحدہا کہ اکیلا جو کلمہ ہے، لا تکفی للتخاطب کافی نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ کہ وہ ضرور، لا بد مطلب ضروری ہے کہ ضروری ہے کم سے کم دو کلمے کا ہونا، فَأَكْثَرَ تو اور زیادہ ہے، حَتَّى يَسْتَفِيدَ الْإِنسَانُ فَائِدَةً تَامَّةً دو کلمہ یا دو کلمہ سے زیادہ یہاں تک کہ انسان کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ اما جیسے کہ نحو اور رہی بات مثال کی، جیسے کم، اجلس، تکلم، مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدۃ کافیۃ فی التخاطب۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کم، اجلس اور تکلم کو دیکھا جائے تو بظاہر میں اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ ہے جو کافی ہے فی التخاطب بات کرنے کے لیے، یعنی یہ کلمہ جو ہے یہ ایک واحد کلمہ ہے اور یہ کافی ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدۃ تو حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے، وانما ہوا جملۃ مرکبۃ من کلمتین اس لیے کہ وہ ایک مرکب جملہ ہے دو کلموں سے ملا ہوا، احداہما ان میں سے ایک ہے ملفوظۃ جو لکھا ہوا ہے، وہی قم جو کہ کم ہے۔ ابھی صرف میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح آئے گی تو اور باقی باتیں سمجھ میں آئیں گی، ابھی صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے۔ مثلا مثال کے طور پہ والاخری اور دوسرا جو ہے غیر ملفوظۃ جو غیر ملفوظ ہے، یعنی وہ لکھا ہوا نہیں ہے لفظوں کے اندر، وہی انت اور وہ کیا ہے؟ انت کی ضمیر ہے، التی یفہمھا السامع من الکلام جس کو سننے والا سمجھ جاتا ہے کلام سے، وان لم ینطق بہا اگرچہ اس کو نہ بولا گیا ہو۔ اب آ جائیے قاعدہ نمبر 1 جو اصل ہے اس چیپٹر کا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ جملے کی وہ ترکیب جو فائدہ دیتا ہو مکمل طور پہ، فائدہ تامہ دیتا ہو، یسمى جملۃ مفیدۃ اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے، ویسمى ایضا کلاما اور اسی کو جملہ مفیدہ کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کا نام اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ القاعدۃ الثانیہ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین جملہ مفیدہ جو ہوتا ہے کبھی کبھی دو کلموں سے مل کر کے آتا ہے، وقت تترکب من اکثر اور کبھی کبھی اس سے زیادہ سے بھی آتا ہے، وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا
اور ہر ایک کلمہ جو جملے کے اندر ہوتا ہے اس کو کلمے کا جز شمار کیا جاتا ہے، کلمے کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا تھا لفظی ترجمہ۔ جملہ مفید عربی میں ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ مرکب کو ہی جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک تنہا لفظ، جیسے زید، عمر، بکر، فاطمہ، زینب، یہ سارے واحد لفظ ہیں تو یہ مفرد ہے۔ اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ لفظ جو آپس میں کسی اصول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کسی اصول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیا جائے یہ ہے کتاب، میں یہاں پہ لکھ دوں کتابن اور یہاں پہ لکھ دوں زیدن، تو یہاں پر دو لفظ تو ہے کتابن زیدن، لیکن اس کو مرکب شمار نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ کچھ بن نہیں رہا ہے، اس میں کوئی نحو صرف کے اصول نہیں لگے ہیں۔ وہیں اگر میں کتابو زیدن کر دوں، ایک کو مضاف اور ایک کو مضاف الیہ بنا دوں، تب یہاں وہ میچ کر رہا ہے، ایک مضاف ایک مضاف الیہ ہے، یہ نحوی اصول کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے یہ مرکب مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو مفرد کہا جاتا ہے ایک اکیلا لفظ جو لکھا ہوا ہو، اور مرکب کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ لفظ جو آپس میں نحو یا صرف کے اصول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اب جب جملہ بنتا ہے، مرکب ہو جاتا ہے، تو مرکب کی دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ ایک ہو جاتا ہے مفید، ایک ہو جاتا ہے جملہ مفیدہ یا مرکب مفیدہ جو کہہ لیجئے، اور ایک اسی کا جسٹ الٹا ہو جاتا ہے غیر مفید۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظ آپس میں جڑتے ہیں، وہ ایک سمجھنے والا معنی بھی دیتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے مفید، کہ یہ مرکب مفید ہے یا جملہ مفید ہے یا کلام مفید ہے، تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ لفظ آپس میں جڑتے ہیں اور وہ کوئی معنی نہیں دے پاتے ہیں، کوئی ایسا معنی نہیں دے پاتے ہیں جس سے بات پوری طرح واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص یا جملہ ناقص۔ اس چیپٹر کے اندر، اس سبق کے اندر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں مرکب مفیدہ کے بارے میں، یعنی جملہ تام یا مرکب تام کے بارے میں۔ یہاں پر 6 مثالیں انہوں نے لکھی، اور یہ 6 کی 6 مثالیں مرکب مفید کی ہے، مرکب تام کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مرکب تام ہے، جو مکمل جملہ ہے، وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ جو جملہ مفیدہ ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اوپر کی ان 6 مثالوں میں یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ کی مثال ہے کیونکہ یہ بھی اسم سے شروع ہوا ہے، اور یہ اور یہ باقی کے 4 جملے یہ جملے فعلیہ کی مثال ہے، کیونکہ یہ سارے چاروں کے 4 جملے فعل سے شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے اندر 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے خبر۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور شروع میں آتا ہے، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے اور جملے کے آخر میں، یعنی مبتدا جو ہوتا ہے جملے کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ابتدائی جملہ لفظ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے جملے کا کلوزر ہوتا ہے، جملے کے اختتام والا لفظ ہوتا ہے۔ مبتدا کی پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ خبر کی پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے۔ مبتدا خبر میں 3 باتوں میں برابری ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، اور ان کا اعراب ایک دم فکس ہوتا ہے کہ دونوں پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جملہ فعلیہ پر۔ تو جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر فعل اور فاعل یہ 2 چیز تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔
فاعل کا جو اعراب ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، مفعول کا جو اعراب ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آئیے یہاں اس پوری بحث کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے جتنے بھی جملے ہیں، انہوں نے صرف پہلی مثال لی کہ اوپر کی اگر پہلی مثال کو دیکھا جائے تو وہ جو لفظ جملہ ہے اس میں دو لفظ ہیں، ایک البستان ہے اور دوسرا جمیلن ہے۔ اگر میں صرف بستان لکھوں تو اس کے معنی ہے باغیچہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، لیکن باغیچہ کیا، اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جمیل کو اگر میں اکیلے لوں تو جمیل کے معنی ہے خوبصورت، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا خوبصورت، لیکن خوبصورت کیا، اس کے بارے میں کوئی بات ہم کو معلوم نہیں ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اس جملے کے ایک ایک لفظ کو ہم نے الگ الگ اکیلا لکھا تو یہ ایک معنی ضرور دے رہا ہے، مگر اس معنی سے کچھ بھی سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم البستان اور الجمیل کو نحو کے قاعدے کے اعتبار سے مبتدا خبر بنا کر کے پیش کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ البستان جمیلن کے معنی ہے باغ خوبصورت ہے، اور یہ پوری بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی جملے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی وہ فائدہ تامہ دیتا ہے، ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جملتن مفیدتن یا جملتن مفیدت۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو جملہ ہوگا، اس پوری بحث کا خلاصہ کیا ہے، اگر میں صرف البستان لکھتا یا صرف جمیل لکھتا تو یہ جملہ نہیں بن سکتا تھا، اس کو ہم جملہ کے طور پہ شمار نہیں کر سکتے تھے، جو بات بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ جملہ ایک اکیلا لفظ نہیں ہوتا ہے، کم سے کم دو لفظ تو آپس میں ہونے ہی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مکمل فائدہ تامہ دے گا یا فائدہ ناقص دے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن جملہ بننے کے لیے ایک سے زیادہ لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو تین مثال لکھی گئی ہے، کم، اجلس اور تکلم، یہ تینوں ہے تو ایک ہی لفظ، کم بھی ایک لفظ ہے، اجلس بھی ایک لفظ ہے، تکلم بھی ایک لفظ ہے، اس کو پھر جملہ شمار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک اکیلا لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی دو کلموں سے ملا ہوا ہے۔ ایک تو کم کلمہ ہے جو دکھ رہا ہے آپ کو، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے، چونکہ امر کا صیغہ تو انت ضمیر اس کے اندر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی دو کلمہ ہیں، ایک تو خود کم جو فعل ہے وہ، اور دوسرا اس کے اندر انت ضمیر جو فاعل ہے وہ۔ یعنی اگر فعل کا کوئی صیغہ اکیلے بھی لکھا ہوا ہے تو وہ ایک اکیلا لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر مکمل طور پہ فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، اور جملہ بننے کے لیے فعل فاعل کا ہونا کافی ہے۔ اسی لیے یہاں انہوں نے دو قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ جس ترکیب سے مراد کیا ہے، جب ایک سے زیادہ لفظوں کو آپ نے آپس میں کسی قاعدے کے تحت جوڑ دیا، اس کو کہا جاتا ہے ترکیب۔ تو جب کہتے ہیں نا ہم کہ اس جملے کی ترکیب کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے کہ اس جملے کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں وہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں وہ واضح کرو، وہ بیان کرو، اسی کو کہا جاتا ہے ترکیب کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی جملے کی ترکیب سے وہ جملہ مکمل فائدہ دے، یعنی وہ جملہ بن جائے، تو وہ ہے جملہ مفیدہ، اسی کو کلام بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم دو لفظ سے مل کے بنتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی شمار کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، مگر کم سے کم دو کلمات تو جملے کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تمرین پہ۔ دیکھیے تمرین بنانے کا طریقہ کیا رہے گا، میں سوال سمجھا دوں گا اور پھر تھوڑا سا ویڈیو پاز کر لیجئے گا، خود سے بنانے کی کوشش کریے گا، اور اس کے بعد واپس پھر میرا جواب ہے وہ دیکھیے گا۔ سارا جواب میرا آپ کا میچ نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے، مگر ایٹ لیسٹ آپ کو اندازہ مل جائے گا۔ تو میں پہلے آپ کو پہلا جو سوال ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، بنانے کی کوشش آپ خود کریے۔ پہلا سوال ہے اقرأ الامثلۃ السابقہ، کہ جو گزرے ہوئے
مثالیں ہیں اس کو پڑھو. بین عدد الکلماتی، اور فی کل مثال، ہر مثال میں جتنے بھی کلمات آئے ہیں اس کی گنتی کرو. یعنی پیچھے جو جملے گئے ہیں یہ 6 جملے، اس کو پڑھو اور ہر جملے میں کتنے کلمات ہیں اس کو الگ الگ کر کے بتاؤ. تو یہ تو آسان ہے، میں ویڈیو رک دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے. ان 6 جملوں کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ کون سے جملے میں کتنے کلمات ہیں اور کون کون سے ہیں. دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ویڈیو پاز کر کے پھر میں بتا دیتا ہوں. چلیے دیکھیے. البستان جمیل کے اندر 2 کلمات ہیں، ایک البستان دوسرا جمیل. الشمس طالیۃ کے اندر بھی 2 کلمات ہیں، ایک الشمس دوسرا طالیۃ. شمع علی وردتن کے اندر بھی 3 جملے ہیں، 3 کلمے ہیں، ایک شمع دوسرا علی اور تیسرا وردتن. قطف محمود زہرتن کے اندر بھی 3 کلمہ ہے، ایک قطف دوسرا محمود تیسرا زہرتن. یعیش السمک فی الماء کے اندر 4 کلمہ ہے، ایک ہے یعیشو، دوسرا ہے سمک، تیسرا ہے فی اور چوتھا ہے الماء. یکسر النخیل فی مصر، اس کے اندر بھی 4 کلمہ ہے، ایک یکسر دوسرا النخیل تیسرا فی اور چوتھا مصر. دوسرا سوال ہے آپ کا، اقرأ الجمل الآتیۃ وبین کلماتی فی کل واحدۃ منہا. اب آگے یہاں پر جو ہے آپ کو ٹوٹل 12 جملے لکھے ہوئے ہیں. ان 12 جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں سے کون سا جملہ کیا ہے یہ بتانا ہے. کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، یہی، چونکہ پورا عربی زبان تو یہی 3 چیزیں سے مل کے بنتا ہے. تھوڑا سا میں روک دیتا ہوں، سوچئے، تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. اسم کی علامت یاد رکھیے، اسم پہ الف لام ہوتا ہے یا تنوین ہوتا ہے یا گولتا ہوتا ہے یا اس کے اوپر حرف جر ہوتا ہے. اور جس پر یہ سارے چیزیں نہیں ہیں وہ فعل ہوگا، اور حرف جر تو آپ پہچان ہی سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے تھوڑا. چلیے، پہلا ہے السماء ممطرۃ. السماء اسم، ممطرۃ بھی اسم. یا اگر اس کو ترکیب کے اعتبار سے بتانا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر لکھا بین کلماتی فی کل واحدۃ منہا، کلمات کو بیان کرنا ہے. اب بیان کس اعتبار سے، صرف اسم فعل حرف بتانا ہے یا ترکیب بھی بتانی ہے تو وہ واضح نہیں ہے. تو میں فی الحال ابھی صرف آپ کو وہی اسم فعل حرف ہی بتا دیتا ہوں. السماء اسم ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، ممطرۃ بھی اسم ہے گولتا اور تنوین ہونے کی وجہ سے. الحدیقۃ اسم ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، جمیلۃ اسم ہے تنوین ہونے کی وجہ سے. ینقطع المصر، ینقطع فعل ہے کیونکہ اس پہ اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، اور المطر جو ہے یہ اسم ہے الف لام ہونے کی وجہ سے. یسیر السحاب، یسیر فعل ہے، اس پہ اسم کی کوئی علامت نہیں ہے. السحاب اسم ہے، یسیر فعل ہے کیونکہ اس پر اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، اور سحاب جو ہے وہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام ہے. تطلع فعل ہے، الشمس اسم ہے. اب میں بتاؤں گا نہیں کیوں، کیونکہ یہ سب میں سیم ہی چیز ہے. تجف فعل ہے، الارض اسم ہے. الطائر اسم ہے، فوقہ اسم ہے، اور الشجرتی بھی اسم ہے. الشجرتی اسم الف لام کی وجہ سے. فوقہ اسم کیوں ہے، کیونکہ یہ اسماء ظروف میں سے آتا ہے، اور اسماء ظروف اسم ہی تو ہوتے ہیں. یختف علی الازہار، یہاں پہ تنوین پڑھ لیجیے. یختف فعل ہے، علی اسم ہے، الازہار بھی اسم ہے. یلعب فعل ہے، الغلمان اسم ہے، با حرف جر ہے یعنی حرف ہے، اور القرتی اسم ہے. ینزل فعل ہے، المطر اسم ہے، من حرف ہے، السماء اسم ہے. تسیر فعل ہے، السفن اسم ہے، فی حرف ہے، البحار یہ آپ کا اسم ہے. یشتد فعل ہے، البرد اسم ہے، فوقہ اسم ہے، الجبال اسم ہے. اب میں تھوڑا سا ایڈیشنلی ترکیب بھی کر دیتا ہوں، ہے نا، تو آسان تھوڑا سا اچھا لگے گا آپ کو. السماء مبتدا، ممطرۃ خبر، جملہ اسمیہ ہے. الحدیقۃ بھی جملہ اسمیہ ہے، ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے. انقطع ینقطع المطر، ینقطع فعل ہے، المطر فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. یسیر الصحابہ، یسیر فعل ہے، الصحاب فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تطلع الشمس، تطلع فعل ہے، الشمس فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تجف الارض، تجف فعل ہے، الارض فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے. الطائر فوق الشجرۃ، الطائر مبتدا ہے، فوق الشجرۃ مضاف مضاف الیہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. یختف فعل ہے، علی فاعل ہے، الازہار مفعول ہے، فعل فاعل مفعول، یہ جملہ فعلیہ ہے.
یلعبو فعل ہے، الغلمان فاعل ہے، با حرف جر ہے، القرتی اسم ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں وہ ترکیب نہیں کروں گا کہ متعلق ہو اور یہ ساری چیزیں، ابھی اس میں آپ بہت زیادہ کنفیوز کر جائیں گے. بس یاد رکھیے اس میں فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. ینزل فعل ہے، المطر فاعل ہے، من حرف ہے اور السماء اسم ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تسیر السفن فی البحر، سیم وہی ترکیب ہے، جملہ فعلیہ ہے، تسیر سفن فاعل ہے. یشتد البرد فوق الجبال، یشتد فعل ہے، البرد فاعل ہے، فوق مضاف ہے، الجبال مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. آئیے اب ترجمہ کر دیتے ہیں. السماء ممطرۃ، آسمان برسنے والا ہے. الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے. پارک خوبصورت ہے، باغیچہ نہیں. ینقطع المطر، بارش رک گیا ہے. یسیر السحاب، بادل چلتا ہے. تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے. تجف الارض، زمین خشک ہو جاتی ہے. الطائر فوق الشجرۃ، پرندہ پیڑ کے اوپر ہے. یخطف علی الازہار، علی پھولوں کو توڑتا ہے. یلعب الغلمان بالقرۃ، بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں. ینزل، بال سے کھیلتے ہیں، فٹ بال نہیں، بال. ینزل المطر من السماء، آسمان سے پانی برستا ہے. تسیع السفن فی البحر، کشتیاں سمندر کے اندر چلتی ہے. بحار یا بہار ہوتا ہے، بحرن کی جمع ابہر اور بہار ہوتا ہے. یشتد البرد فوق الجبال، یشتد البرد فوق الجبال، پہاڑ کے اوپر ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے. چلیے تیسری تمرین ہے میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیۃ. اب آپ کو آنے والے جملے میں، یعنی یہاں جو 8 جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں بتانا ہے کون سا جملہ مکمل ہے کون سا نہیں. ٹپس دے دیتا ہوں. مکمل جملہ کون ہے؟ یا تو جو جملے اسمیہ ہے یعنی مبتدا خبر ہوگا، اگر جملے فعلیہ ہے تو فعل فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہوں گے وہ سب ادھورا جملہ ہوگا، سب مرکب غیر مفید ہوگا. یاد رکھیے گا، مبتدا خبر یا فعل فاعل، یعنی جملے اسمیہ جملے فعلیہ کے علاوہ جتنے بھی جملے ہیں سب غیر مفید ہیں. اب بنائیے تھوڑا دیر، پھر ویڈیو پاز کر کے اب میں پھر دوبارہ جواب دیتا ہوں. چلیے جواب دیکھیے. لیس الجو، یہ مبتدا خبر ہے یا نہیں، سو پہلے سمجھ لیجئے. لیسا جو ہوتا ہے یہ مبتدا خبر پہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیسا کے بعد الجو صرف ایک لفظ ہے، تو مان لو یہ جو مبتدا ہو گیا، اس کی خبر تو ہے ہی نہیں، تو یہ ادھورا جملہ ہو گیا. دیکھ رہے ہیں بنا ترجمہ کیے بھی آپ بتا سکتے ہیں مکمل جملہ ہے یا نہیں ہے. اکل فرید، اکل فعل ہے، فرید فاعل ہے، فعل فاعل ہے، یہ مکمل جملہ ہے. الکتار سریع، کتار مبتدا ہے، سریع خبر ہے، مبتدا خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے، مکمل جملہ ہے. ان اجتہدت، ان مطلب اگر اجتہدت تم محنت کرو گے. اب یہ جملہ آپ کو مکمل دکھے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اجتہدت کے اندر فعل فاعل ہے، مگر یہاں ایک تھوڑا سا کیچ ہے. ان جو ہوتا ہے نا یہ حرف شرط ہے، اور شرط کے لیے جزا چاہیے ہوتا ہے. تو جیسے ان اجتہدت یہ پورا شرط ہو گیا، اس کا جزا مسنگ ہے، اسی لیے ادھورا جملہ ہو گیا. لیت المریض، لیتا بھی مبتدا خبر پہ ہی آتا ہے، تو یہاں مبتدا تو ہے خبر نہیں ہے، اس لیے ادھورا جملہ ہے. الصوب نظیف، یہ مبتدا خبر ہے، مکمل جملہ ہے. الکتاب الذی، الکتاب یہ اسم تو ہے، مبتدا تو بن سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الذی جو ہے اس میں موصول ہے، اور موصول کے بعد ایک صلہ ہونا ضروری ہے. یہاں صلہ ہے ہی نہیں، اس لیے ادھورا جملہ ہو گیا. البنت المتعلمۃ، البنت اور المتعلمۃ یہ اسم تو دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ البنتو پہ بھی پیش ہے، المعلمتو پہ بھی پیش ہے. البنتو بھی مؤنث ہے، المعلمتو بھی مؤنث ہے. البنتو بھی واحد ہے، المتعلمتو بھی واحد ہے. البنتو بھی جو ہے یہ آپ کا مؤنث لفظ ہے، المتعلمتو بھی مؤنث لفظ ہے. جب دو لفظوں کے اندر 4 باتوں میں برابری پائے جائے، اعراب، جنس، تعداد اور معرفہ نکیرہ، تو وہ موصوف صفت ہوتا ہے، اور موصوف صفت ادھورا جملہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مکمل جملہ نہیں ہے. چلیے اب دیکھ رہے ہیں بنا ترجمہ کیے سمجھ میں آ گیا کہ مکمل جملہ کون ہے کون نہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. لیس الجو، فضا نہیں ہے، نہیں ہے کیا پتہ نہیں. اکل فرید، فرید نے کھایا، یہ مکمل جملہ سمجھ میں آیا. الکتار سریع، ٹرین تیز ہے. ان اجتہدت، اگر تم محنت کرو گے، تو محنت کرو گے تو کیا، یہ مسنگ ہے. لیت المریض، مریض، کاش کے مریض، کاش کے مریض کیا پتہ نہیں ہے. الثوب نظیف، کپڑا صاف ستھرا ہے.
الکتاب الذی وہ کتاب جو، تو وہ کتاب جو کیا یہ پتہ نہیں اس لیے مسنگ ہے. البنت المتعلمۃ پڑھنے والی لڑکی، اب کیا پتہ نہیں ہے. چلیے تمرین نمبر 4. اجعل کل مثالی من الامثلۃ الآتیۃ جملۃ مفیدۃ. آنے والے جتنے بھی جملے یعنی 6 جملے ہیں ان سب میں ایسا لفظ لانا ہے کہ اس سے مکمل جملہ بن جائے. بوضع کلمۃ ملائمۃ فی المکان الخالی، خالی جگہ پر ایک مناسب کلمات کو رکھنے کی وجہ سے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے، یہاں پر ایک مکمل کوئی ایک ایسا لفظ رکھنا ہے جس سے یہ مکمل جملہ بن جائے. تھوڑا سا پاز کر لیجئے، سوچئے، پھر میں بتا دیتا ہوں. العصفور القفصہ، عصفور کے معنی پرندہ، قفص کے معنی پنجرہ. تو العصفور یفتح القفصہ، یفتح معنی کھولنا، پرندہ کھولتا ہے پنجرے کو. الولد مطلب لڑکا، الفاکہۃ مطلب میوہ، الفاکہۃ پہ زبر ہے یعنی یہ مفعول بن رہا ہے. الولد یأکل الفاکہۃ، لڑکا میوہ کھاتا ہے. الثور مطلب بیل، الارض مطلب زمین، بیچ میں فعل لانا ہے. تو الثور یدس الارض، بیل زمین کو سمتل کرتا ہے یعنی ایک کرتا ہے. الولد المحذب محنتی لڑکا، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، مجتہد کامیاب ہے، مکمل جملہ ہو گیا. الحذاء الضیق چھوٹا جوتا، چھوٹا نہیں، ضیق مطلب تنگ ہوتا ہے. الحذاء الضیق تنگ جوتا، ثمین قیمتی ہے، ثمینۃ کر دیجئے قیمتی ہے مؤنث. القمر چاند، السما آسمان، بیچ میں فعل لانا ہے. تو القمر یقمر فی السماء، چاند چمکتا ہے آسمان کے اندر. اچھا نہیں، فی السماء نہیں لگائیں گے نا، فی ایڈ کرنا پڑے گا. لگا سکتے ہیں، فی ایڈ کر دیجئے، یا اگر فی ایڈ نہیں کرنا ہے تو القمر کے بعد یطلع السماء کر دیجئے. چلیے طلوع ہوتا ہے آسمان میں. تمرین نمبر 5. ذی کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین. رکھو ہر ایک کلمے کو، جو نیچے جو کلمات آ رہے ہیں ہر ایک کلمے کو رکھو مفید جملے کے طور پہ، مرکبۃ من کلمتین، جو مفید جملہ کم سے کم 2 کلمات سے بنا ہوا. یعنی یہاں 4 لفظ لکھے ہیں، اس 4 لفظ سے ہم کو جملہ بنانا ہے جس میں 2 لفظ ہوں اور وہ مفید جملہ ہو. تو آسان ہے نا، آپ رک لیجئے، بنا لیجئے، پھر میں بتا دیتا ہوں. چلیے دیکھیے. الحدیقۃ مطلب باغیچہ، الحدیقۃ صغیرۃ باغیچہ چھوٹا، پارک چھوٹا ہے. الشجرۃ مثمرۃ پیڑ جو ہے وہ پھلدار ہے. الازہار جمیلۃ پھول جو ہیں وہ خوبصورت ہیں. الشمس طالعۃ سورج طلوع ہونے والا ہے، بن گیا. اس کے بعد آ جائیے ذی کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ. اچھا ایک چیز سمجھ لیجئے، ہاں موصوف صفت میں چونکہ مذکر مؤنث کی برابری ہوتی ہے، یہ سارے جو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مؤنث کی ہے، یعنی اگر اس کا خبر آپ لائیے گا تو مؤنث خبر لائیے گا، مذکر نہیں. اس لیے حدیقتو کے ساتھ میں نے صغیرۃ لایا، شجرتو کے ساتھ میں نے مثمرۃ لایا، الازہارو کے ساتھ میں نے جمیلۃ لایا، اور الشمسو کے بعد میں نے طالعۃ لایا، طالع نہیں. اب دیکھیے ذی کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من الکلمتین. سیم سوال ہے، بس یہاں ان چاروں کے ساتھ مفید جملہ بنانا ہے، مگر 3 کلمہ کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ بنا دیجیے. الماء البارد عذب، الماء البارد موصوف صفت مبتدا، عذب ہو جائے گا صفت، یہ سوری خبر. عذب عین ذال با، عذب مطلب میٹھا. الماء بارد عذب ٹھنڈا پانی میٹھا ہے. الفاکہۃ ہے تو الفاکہۃ کو بنا دیجیے. اکل فرید الفاکہۃ کر دیجیے، فرید نے میوہ کھایا. یلعب ہے تو لگا دیجیے یلعب علی بالکرۃ، علی گیند سے کھیلتا ہے. اس کا یرکب حامد الجمل، حامد اونٹ پر سوار ہوتا ہے. ایک فعل، ایک فاعل، ایک مفعول. بہت آسان ہو گیا. چلیے 6 نمبر تمرین دیکھیے. ایتی بی ثلاثی جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من کلمتین
وبی سلاسن بکلی منہا سلاس و کلمات ثم بسلاس بکلی منہا اربع کلمات۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کو 3 جملے لانے ہیں جو 2 لفظ سے بنے ہوئے ہو، پھر 3 جملے لانے ہیں جو 3 لفظ سے بنے ہو، اور پھر 3 جملے لانے ہیں جو 4 لفظ سے بنے ہوئے ہو۔ تو اوپر سے ہی آپ ڈھونڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر پہلے 3 جملہ وہ لکھ لیجئے جس کے اندر صرف 2 لفظ ہیں، جیسے اقل فرید، الکتار سریع، اس کے بعد الصوب نظیف، یہ 2 جملے 2 کلمے والی مثال ہو گئی۔ اس کا 3 کلمے والی مثال ڈھونڈنی ہے، تو 3 کلمے والی مثال یہ لے لیجئے یہاں سے، الطائر فوق شجرتی یقطف علی ازہار یلعب غلمان بالقرۃ، یہ تو 4 حرف ہو جائے گا، 3 والا لیجئے، 3 یہاں پہ 2 ہی ہے، ایک اوپر سے لے لیجئے۔ قطف محمود زہرتن، یہ 3 والی ہو گئی۔ اب 4 والی مثال یہ ہو جائے گی، ایک یہ اور 2 ایک اور نیچے سے لے لیجئے، یشتد البرد فوق الجبال، تو 4 ہو گیا، آسان۔ چلیے، تو پہلا چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اجزاء الجملتی کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔